نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ ہمارے لیے دنیا قبر و آخرت کے سارے معاملات آسان فرما حرمین شریفین بغداد معلی نجف اشرف کربلا شریف عراق شریف شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار با ادب مقبول حاضری ہمارے لیے آسان فرما اللہم ربنا یسر لنا زیارت حرمک و حرم نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتا ثم مرة اللہم شرفنا زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتا ثم مرة اللہم ارزقنا حجا مبرورا اے اللہ ہمیں ہمارے دوست احباب کو ہمارے والدین کو ہمارے بال بچوں کو ہماری اولاد و نسلوں کو ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرما اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا فی کل عام فی کل سنہ اللہم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة اللہم ارزقنا عمرة مقبولة فی کل رمضان الکریم یا اللہ ہمیں ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما یا واجد یا ماجد لا تزل
عني نعمة أنعمتها علي. اے واجد ماجد پروردگار ہمیں زوال نعمت سے بچا. یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں ہمارے بال بچوں کو نیک صالح متقی پرہیزگار اور متقیوں کا پیشوا بنا. کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا. یا اللہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیشہ پڑھنے والا بنا. نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے بال بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان کی حفاظت فرما. نفس و شیطان کے وار سے بچا. ہر گناہ سے محفوظ فرما. انہیں زہد و تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ ہمیں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے سینے کو، ہمارے دل کو مسلمانوں کے کینے سے پاک فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا، صالح بنا، با اخلاق بنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر ہمیشہ اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. باطل کو باطل سمجھ کر ہمیشہ اس سے دور رہنے کی توفیق دے. ہم پر چیزوں کی حقیقتیں واضح فرما. اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اے اللہ ہمارے جسم میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں عافیت عطا فرما. ساری بیماریاں دور فرما. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. لا الہ الا انت. یا اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں، ہمارے والدین بال بچوں کے حق میں، ہماری نسلوں کے حق میں، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. جو ہمارے بھائی جو ہماری بہنیں یہاں جمع ہیں جو آن لائن شریک ہیں اللہ سب کی شرکت کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری تمام دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزوئیں جو ہم نے کی ہیں جو آئندہ کریں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے. رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر نصیب فرمائے. ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے ہے اور یہاں سے درس سننے سے پہلے آئیے ہم اس رکوع کو شروع سے سماعت کرتے ہیں، یعنی ترجمہ سن لیتے ہیں پھر تفسیر ہم آگے سماعت کریں گے. اس رکوع میں 13 آیتیں ہیں اور ان 13 آیتوں میں منافقین کا رد ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جتنا رد فرمایا گیا ہے منافقین کا اس کو دیکھا جائے تو کافروں سے بھی زیادہ رد ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ کھلا دشمن ہے. کافر جو اس کے عقائد ہیں وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے، تو ایسے دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان ان دشمنوں سے ہوتا ہے جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں لیکن دل میں کفر ہوتا ہے، دل میں نفاق ہوتا ہے، اسلامی لبادہ اوڑھ کر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے جو منافقین ہیں وہ دین اسلام کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں جب بڑی تیزی کے ساتھ خودکش دھماکے ہوتے تھے اور اس میں کوئی بھی اپنے آپ کو بم سے اڑا دیتا تھا اور اس کے ساتھ کتنے لوگ شہید ہو جاتے تھے. خاص طور پر یہ بم دھماکے مزارات پر بہت زیادہ ہوئے اور جو بم دھماکے کرتے تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم صرف مسلمان ہیں اور ہمارے سوا روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کی دعوے دار ہیں وہ سارے مشرک اور بدعتی ہیں. اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان مشرکوں اور بدعتیوں کو مارنا ثواب ہے اور مار کر ہم جنت میں چلے جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایک علاقہ ہے پاکستان میں جہاں پر ایسا ہی ایک مولوی تھا
جو 32 سال سے مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا اور ساتھ میں مدرسہ بھی تھا، اور وہ بچوں کو خودکش بمبار بناتا تھا، اور بچوں کے ذہن میں یہ ڈالتا تھا کہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، جو محفل میلاد کرتے ہیں، یہ سارے واجب القتل ہیں، یہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی نفرت اور انتشار اور تشدد وہ ذہنوں میں ڈالتا تھا. ہماری آرمی نے ایکشن لیا، آپریشن کیا، اور اسے انہوں نے قتل کر دیا. اب چونکہ وہ جیسا بھی تھا لیکن تھا تو اسلامی حلیہ، اور مسجد میں کتنے سال سے امام تھا؟ 32 سال سے. تو لوگوں کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد کے امام کو مار دیا گیا، تو لوگوں نے وہاں ہنگامہ کیا. تو ایک کرنل ہیں، ان کے بھائی نے مجھے بتایا کہ بڑا ہنگامہ ہوا، لوگوں نے احتجاجی جلوس نکالا. اچھا، لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ بچوں کی برین واش کرتا ہے، بچوں کا برین واش کرتا ہے، اور یہ بچوں کو خودکش بمبار بناتا ہے. وہ تو یہ سمجھتے تھے قرآن پڑھاتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، اور لوگ عام طور پر ان باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ جب بڑے ہنگامے ہوئے، بڑا شور شرابہ ہوا آرمی کے خلاف، تو کرنل کے بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ پھر ہم نے یہ کیا کہ اس کی لاش جو ہے وہ مسجد کے باہر رکھ دی، اور ہم نے کہا کہ تم میں سے جس کو شک ہے وہ اس کی ختنہ چیک کر لے. یہ ہندو ہے اور یہ راہ کا ایجنٹ ہے، اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ مولوی بن کر اسلامی روپ اس نے اپنا کر اس طرح سے فتنہ و فساد کیا. تو کہتے ہیں کہ آرمی نے کہا کہ آپ کو جس کو بھی شک ہے وہ ختنہ چیک کر لے، اس کی تو ختنہ بھی نہیں ہوئی، اور ہمارے پاس پورے ثبوت ہیں کہ یہ ہندو ہے، مسلمان بھی نہیں ہوا. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے مسئلہ پوچھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ 32 سال میں جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، واپس نمازیں پڑھو دوبارہ. خیر انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن جب پتہ چل گیا تو نمازیں دوبارہ واپس پڑھنی ہوں گی، وہ تو نمازیں نہیں ہوئیں. تو اب آپ دیکھیں، یہ اس نے اسلامی روپ اپنایا، داڑھی رکھی، پھر اس نے اچھا جناب مسجد کا امام بن گیا، بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے. تو اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینا آسان ہو گیا. اب اگر یہ ہندو ہوتا، تھا تو ہندو، اگر ہندو اپنے آپ کو ظاہر کرتا تو بتائیے اس کو کوئی مصلی پہ کھڑا رہنے دیتا؟ بتائیے جمعے میں اس کو کوئی خطاب کرنے دیتا؟ کوئی اپنے بچے اس کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھیجتا؟ نہیں بھیجتا نا. تو یہ ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور اندر دل میں کفر ہے، نفاق ہے، جنہیں ہم منافق کہتے ہیں، یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ. اسی لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ان کی مذمت کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچو. اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ قبر و آخرت میں، جہنم میں، کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں سے زیادہ انہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ چھپے ہوئے کافر ہیں، اور چھپا ہوا دشمن جو دوست بن کر دشمنی کرے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے فلاں دشمن ہے تو آپ محتاط رہیں گے، لیکن جو آپ کا دوست بن کے آپ کے قریب آ جائے تو پھر وہ جو چاہے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں 13 آیتوں میں ان منافقین کا رد کیا، اور پہلے آپ سن چکے ہیں یہ منافقین کون تھے. یہ یہودی تھے. پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب ہم یہودی رہ کر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو پھر عبداللہ بن ابی اور دیگر یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلامی حلیہ بھی اپنا لیتے ہیں، خوب نمازیں بھی پڑھیں گے، اپنی نمازوں سے اور عبادتوں سے لوگوں کو متاثر بھی کریں گے، لیکن دل سے ایمان نہیں لائیں گے. ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا.
یہ اللہ کو تو مانتے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض، آپ کی عداوت اور آپ کی تعظیم اور تکریم اور آپ کی عزت اور آپ کی شان مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے کوشش کرتے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے مسلمانوں کو متاثر کرتے تھے۔ جیسے میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ میں ہو اور اس نے جماعت سے نماز نہ پڑھی ہو۔ پابندی سے جماعت سے نماز پڑھتا تھا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھی ہو، ہمیشہ پہلی صف میں حضرت بلال کے برابر میں کھڑا رہتا، اور لوگوں کے آنے سے پہلے، اذان سے پہلے آ جاتا، تاکہ لوگ اس کی عبادت سے متاثر ہو جائیں۔ پھر لوگوں کے سامنے عشق رسول کی بات کرتا، محبت رسول کی بات کرتا، حضور کی شان بیان کرتا، تو لوگوں پر ایک امیج پڑ جائے کہ یہ بڑا محبت کرنے والا ہے۔ پھر کیا کرتا؟ جب لوگ اس کے قریب آ جاتے تو جب دیکھتا کہ کوئی آدمی میری محبت میں گم ہو گیا اور اسے مجھ پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تو دیکھیں اعتماد انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ اعتماد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جتنے لوگ دوست بن کر دشمنی کرتے ہیں، ہوتے دشمن دوست بن کر آتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اعتماد حاصل کر لیتے ہیں، تو سامنے والا وہ نابینا ہو جاتا ہے، پھر وہ جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے بعض لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے نیک بنتے ہیں، لیکن نیک بن کر لوگوں سے پیسے بٹور لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب بزنس کے لیے پیسے دیں، ہم آپ کو بہت نفع دیں گے۔ لوگ 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے دے کر سمجھتے ہیں بڑے نیک آدمی ہیں، پھر چند دنوں تک تو وہ نفع دیتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں کروڑوں روپے لے کر۔ تو کسی کو بھی دھوکہ دینے کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس پر اپنی پارسائی کی دھاگ بٹھا دو، اور جب وہ آپ پر بھروسہ کر لے گا تو پھر اسے دھوکہ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی یہ تعریفیں اس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہو جائیں۔ جب متاثر ہو جاتے اور جب قریب آ جاتا کوئی شخص تو وہ آہستہ آہستہ ورکنگ کرتا، اور جب دیکھتا کہ یہ مسلمان بالکل میرے جال میں پھنس چکا ہے اور مجھے بہت بڑا علامہ سمجھ رہا ہے اور بہت بڑا عالم سمجھ رہا ہے، بڑا نیک اور صالح سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ ایک چھوٹا سا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ مثلا وہ کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں قربان، لیکن وہ خدا تو نہیں ہے نا، وہ الہ اور معبود تو نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تعظیم کرتے کرتے ہم شرک میں پڑ جائیں۔ کبھی کہتا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من احبنی فقد احب اللہ، یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ تو یہ اسے کہتا کہ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہیں، یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم رسول اللہ کو اللہ سے ملا رہے ہیں۔ تو جو کمزور عقیدے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہاں شرک سے تو بہت بچنا ہے، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے جب وہ دیکھتا کہ اس پر میری باتوں کا اثر ہو رہا ہے تو اس پر اور زیادہ کھل کے بات کرتا، اور کوئی پکے ایمان والا ہوتا تو وہ کہتا تو کیا بکواس کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا حضور غلط فرما سکتے ہیں؟ تو کہتا نہیں میں تو آپ سے ایک سمجھنے کے لیے سوال کر رہا تھا، نہیں آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی، بالکل صحیح بات ہے، جب حضور نے فرما دیا بات ختم۔ اب سمجھ لیتا کہ اس بندے کو
اب اس بندے پر تنہائی میں محنت کرنے کا فائدہ نہیں. تو یوں کرتے کرتے اس نے ایک منافقین کی بہت بڑی جماعت بنا لی, اور پھر یہی جماعت آگے چل کے خارجی بنی ہے. یعنی انہی لوگوں کے اثرات سے پھر خارجی پیدا ہوئے, اور خارجی وہ تھے جو تمام صحابہ کرام کو مشرک اور بدعتی سمجھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتے تھے مشرک اعظم, سب سے بڑا مشرک. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ مشرک کہتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہتے, سارے صحابہ کرام کو مشرک کہتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا عبد الرحمن بن ملجم نے, اس نے بھی یہ کہا کہ میں نے دنیا کے سب سے بڑے مشرک کو مارا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو شروع سے ہی طریقہ رہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی کے دل سے نکالنی ہے تو اس کو یہ تاثر دیا جائے کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے, یہ تو بدعت ہو رہی ہے. حالانکہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتا, الہ نہیں سمجھتا, معبود نہیں سمجھتا, اللہ کا بیٹا وہ نہیں سمجھتا. اس کا عقیدہ ہے کہ جو حضور کی طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے, اور جو حضور کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. جب یہ عقیدہ ہے تو شرک کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو آپ میڈیا وار کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ برین واش کرنا کہہ سکتے ہیں, کہ جس کے ذریعے کہنے والے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ کہتا کچھ اور ہے. تو منافقین کا مقصد توحید نہیں ہوتا تھا, منافقین کا مقصد اسلام نہیں ہوتا تھا. منافقین کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کلمہ ضرور پڑھیں لیکن ان کے دل سے حضور کی محبت نکل جائے, حضور کی تعظیم نکل جائے. اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیں گے کہ ایک پورا ایک ٹارگٹ کیا گیا. کوئی کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے, جہاں حضور کی تعظیم و شان کا مسئلہ آ جائے فوراً کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر دی جاتی ہے. دیکھیں جشن آزادی بھی منایا جاتا ہے, بزرگوں کے ایام بھی منائے جاتے ہیں, لوگوں کی برسی بھی منائی جاتی ہے, حضرت صدیق اکبر کا بھی یوم منایا جاتا ہے, حضرت فاروق اعظم کا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن جیسے ہی ربیع الاول میں حضور کا دن منائیں فوراً سوالات شروع ہو جائیں گے. اچھا آپ کسی سے کہیں کہ جناب شیطان جو ہے اسے اتنا علم ہے کہ پوری دنیا کو ایک ساتھ دیکھتا ہے, اور ہر شخص کو دیکھتا ہے, ہر شخص کی زبان سمجھتا ہے, بلکہ ہر شخص کے دل کے خیال کو جانتا ہے, اور ہر جگہ پہنچ جاتا ہے وسوسہ پہنچانے کے لیے. کبھی کوئی آپ سے قرآن و حدیث کی دلیل نہیں مانگے گا, کبھی مانگی ہے؟ کبھی کسی نے آپ سے اس مسئلے پر انکار کیا ہے؟ لیکن آپ قرآن پاک کی آیات پڑھیں, حدیثیں پڑھیں جس میں واضح حضور کی شان ہے, پھر بھی وہ نہیں مانے گا. وہ کہے گا شیطان تو پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے لیکن حضور دیکھیں تو یہ شرک ہے. شیطان تو ہر ایک کی آواز سن سکتا ہے, ہر ایک کے دل کے خیال کو جانتا ہے. آپ کہتے ہیں نا میرے دل میں خیال آیا, میرے یہ نیکی کرنے کا خیال تھا, شیطان نے بہکا دیا, شیطان کو پتہ چل گیا اس کا مطلب. تو شیطان کے لیے یہ علم ماننے کے لیے سب تیار ہیں, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ علم دیا. حضور کے علم کی بات کریں تو فوراً جی یہ تو شرک ہو گیا. بھئی جو دلوں کی بات جان لے وہ تو خدا ہے. تو اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ دل کی بات جانتے ہیں تو یہ تو شرک ہو گیا, تو پھر بتائیے شیطان تو دل کی بات جانتا ہے, تو یہ کس نے کہہ دیا کہ جو دل کی بات جان لے وہ خدا ہے؟ خدا الہ ہے, معبود ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو علم دیا ہمارے امتحان کے لیے, تو اللہ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم کسے دیا؟ رسول اللہ کو. سب سے زیادہ بلندی اور شان کسے عطا فرمائی؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ماحول بنا دیا گا جہاں آپ حضور کی شان کی بات کریں نا فوراً آدمی کہے گا
دلیل دیجئے. پھر آپ دلیل نے بخاری شریف کی حدیثیں پڑھیں تو کہے گا ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہو، اور آپ فوراً کہیں کہ شیطان کو تو اتنا علم ہے. ہاں اس کو تو ہے. اور جب رسول اللہ کی بات آئے تو ایک نکتہ وہی کہا جاتا ہے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور سارے انسانوں کو دیکھیں، سارے انسانوں کی بولیاں جانیں، سارے انسانوں کی گفتگو سن لیں، اور جو دل میں خیالات ہیں وہ بھی حضور جان لیں اللہ کی اذن سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ مان لیا تو شرک ہو جائے گا. تو پھر سوال یہ ہے کہ شیطان کے لیے تو یہ عقیدہ مانا ہے تو یہ شرک ہوا؟ نہیں ہوا نا. نہیں، شیطان کو تو اللہ نے دیا. ایک بھائی سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے جب یہ سوال کیا، بولا شیطان کے لیے تو صحیح ہے، شیطان کو تو اللہ نے دیا ہے نا. تو میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ مانتے ہیں شیطان کو اللہ نے دیا تو شرک نہیں ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ طاقتیں دیں اور دلائل موجود ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو اللہ اور حضور برابر ہو گئے. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی ان شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے. تو منافقین کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ جہاں بات آ جائے تعظیم مصطفیٰ کی، جہاں بات آ جائے شان مصطفیٰ کی، فوراً وسوسے ڈالنا. عبداللہ بن ابی کے متعلق میرے استاد محترم فرمایا کرتے کہ یہ جمعے کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، خطبے سے پہلے آ جاتا، اور جو صحابہ کرام جمع ہو جاتے ان کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی شان بیان کرتا. کہتا ابھی وہ آ کر خطبہ دیں گے جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے متعلق رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ پورا حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اس کی پوری تقریر لکھی ہوئی. سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضور کے مقصد یہ تھا کہ جس بندے کو اس نے تنہائی میں غلط بات کی اور وہ اس کے وسوسوں میں نہیں آیا تو وہ جا کر لوگوں سے کہتا تھا یہ بندہ منافق ہے، مجھے اکیلے میں یوں کہہ رہا تھا. تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کیسے کہہ سکتا ہے، یہ تو حضور کی اتنی شانیں بیان کرتا ہے، یہ تو حضور کی اتنی شان بیان کرتے ہیں، کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو شان بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس پر الزام نہ لگا سکیں اور لوگوں کا اعتماد حاصل ہو. تو ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کیا. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز مومن نہیں. تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی کلمہ بھی پڑھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے لیکن مسلمان نہ ہو. اس کی کئی مثالیں اس دور میں ہیں. ایک مثال عرض کرتا ہوں. قادیانی مرزائی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کلمہ یہی والا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ہیں کافر، مرتد ہیں. قادیانیوں مرزائیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہاں پر ایک سوال ہم نے گزشتہ درس میں سنا تھا. سوال یہ ہے کہ منافقین اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. وہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن یہاں پہ فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اس میں اشارہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے. رسول اللہ کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت ہے. حضور کی شان و عظمت بیان کرنا اللہ کی شان و عظمت بیان کرنا ہے.
وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ خود اپنے آپ کو دیتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے انہیں۔ یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر وحی نازل فرماتا ہے، اور اللہ نے وحی کے ذریعے ساری چیزیں بتا دیں کہ یہ منافق ہے، اور وہ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور حضور نے مومنین کو بھی بتا دیا کہ منافقین کی یہ نشانیاں ہیں، تو منافقین مومنین کو بھی دھوکہ نہ دے سکے، تو اب یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے۔ جو آدمی برا کام کرتا ہے وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں سماعت کیا تھا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خود اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور دیکھیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی، آگے کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے تھا، تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے سے آخرت میں بھی نقصان ہے، قبر میں بھی نقصان ہے، اور دنیا میں بھی نقصان ہے۔ دنیا میں گناہ کرنے سے برکتیں چلی جاتی ہیں۔ گزشتہ جمعے شاید ہم نے سنا تھا کہ گناہ تو اپنی جگہ ہیں، بڑی نحوستیں ہیں، صرف جھگڑا کرنے سے جو نعمتیں وہ چلی جاتی ہیں، جو برکتیں وہ چلی جاتی ہیں، جو رحمتیں وہ چلی جاتی ہیں، بلکہ جو رحمتیں، برکتیں، نعمتیں آنے والی ہیں وہ بھی جھگڑا کرنے کی وجہ سے چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں، اور گھر میں بھی کوشش کریں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ساس بہو کے جھگڑے، بھائی بہنوں کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، انہیں سمجھائیں کہ جھگڑا کرنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، روزی میں تنگی ہوتی ہے، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، رحمتیں برکتیں چلی جاتی ہیں، تو جھگڑا کرنے سے نقصان ہمارا ہے۔ دیکھیں ایک کار والا جو ہے وہ ہمیں جو ہے غلط سائیڈ مارتا ہے، ہم غصے میں آتے ہیں، زور سے اپنی کار اس کو مارتے ہیں، تو اب بتائیے اس کی کار کو تو نقصان پہنچے گا، ہماری کار کو نہیں پہنچے گا۔ تو جب ہم لڑتے ہیں تو دوسرے کو تو نقصان پہنچے گا، ہمیں بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ تو کیوں شعور نہیں ہے؟ انہیں سمجھ کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ ایک بیماری تو جسمانی ہوتی ہے، اب جسمانی بیماری ہے، گرمی میں بھی سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے تو بعض بخار ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی بھی گرمی ہو بندہ جو ہے سردی سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے سردی تو نہیں ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے گرمی میں بھی اسے کیا لگ رہی ہے؟ سردی لگ رہی ہے۔ بیماری کی وجہ سے اس کا منہ خراب ہو جاتا ہے، آپ شہد بھی پلائیں تو اسے کڑوا لگتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جسمانی بیماری سے سونگنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اتنے بیمار پڑتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ ساری سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی ساری صلاحیتیں بیماریوں متاثر ہوتی ہیں، تو اسی طرح جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر آنکھ حق کو دیکھ نہیں سکتی، پھر کان حق کو سن نہیں سکتا، پھر انسان خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے اور اسے اس تباہی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی دوسری مثال لیں، ہمارے ملک کے اندر بڑا ظلم ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کورونا کے چکر میں 2 سال سے ہمارے بچوں کی تعلیم کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اب بتائیے جو بچے 2 سال سے پڑھے نہیں ہیں وہ آگے جا کر جب ڈاکٹر بنیں گے تو کہتے ہیں نا کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کا تعلیمی نظام تباہ کر دو۔ اب یہ پڑھے لکھے جاہل ڈاکٹر بنیں گے
جاہل وکیل ہوں گے، جاہل انجینئر ہوں گے. جب وہ تعلیم ان کی کچی ہے تو بتائیے وہ اگر پل بنائیں گے تو وہ بھی گرے گا، مریض کا آپریشن کریں گے تو وہ بھی مرے گا. تو تعلیم کا ستیہ ناش انہوں نے کیا پورے ملک میں، اور خاص طور پر سندھ میں تو تعلیم کا ستیہ ناش تقریباً 50 سال سے. سندھ کے اندر آپ چلے جائیں، جتنے سرکاری اسکول ہیں ان میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، بچوں کو تعلیم ہی نہیں دی جاتی، اور اساتذہ جو ہے گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں. اور پھر ان بچوں کو میٹرک کی بھی سند مل جاتی ہے، انٹر کی بھی مل جاتی ہے، آگے کی سندیں مل جاتی ہیں، اور پھر سندھ میں کوٹا ہے. اور سندھ میں جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے اس کو عہدے مل جاتے ہیں. تو میں نے خود ایئرپورٹ پہ دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے جو دفاتر ہیں ان میں مینیجر بالکل جاہل بیٹھا ہوتا ہے سندھی. وہ سفارش پر جو بھرتی ہوا ہے اس کو لکھنا بھی نہیں آتا، یا آتا ہے تو تھوڑا بہت آتا ہے، یعنی وہ اس قابل نہیں ہوتا، لیکن وہ سیاسی اب سمجھے چکروں میں جاہلوں کو ہمارے اوپر بٹھایا ہوا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے پورا نظام تباہ و برباد ہو گیا. بات یہ چل رہی تھی کہ جب دل بیمار ہو جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ ہمارے دل کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بعض مزارات ہیں، مزارات پر آپ کو چرسی ملیں گے، ہیروئنچی ملیں گے، بھنگی ملیں گے، بھنگ پینے والے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر ہیروئن پیتے ہیں تو ہیروئن کیا اوپر سے اترتی ہے؟ پوری مافیا ہے نا، ہیروئن کا پورا کاروبار ہے. تو مزار پہ ان کو ہیروئن پہنچاتا کون ہے؟ ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں؟ اتنے کھربوں روپے کا جو ہمارا بجٹ ہے ملک کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی سربراہی میں سب ہوتا ہے. اور کیوں مزار پہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مزار پہ خرافات کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ہیمفرس، جس کو اردو میں ہمفرے کہتے ہیں، یہ انگلینڈ کا برطانیہ کا جاسوس تھا. اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تو ان کو مزارات سے دور کر دو. اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، انٹرنیٹ پر اس کی ڈائری موجود ہے، انگلش میں بھی ہے، دیگر زبانوں میں بھی ہے. ہیمفرس، اس کا نام ہے ہمفرے کے اعترافات. اس میں لکھتا ہے کہ اگر آپ اس قوم کو، مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو مزارات سے دور کر دو. اب اس کی وجہ کیا بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب یہ جاتے ہیں مزار پہ تو مزار پہ جا کر بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابو یہ کون ہے؟ تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ عبداللہ شاہ غازی ہیں. ابو ان کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جہاد کیا اور جہاد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کفر کے خلاف اور ظلم کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے تھے. اچھا ابو اور ان کی سیرت بتائیں. تو مزار پر جانے سے پھر بچے کے دل میں صاحب مزار کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ 1200 سال گزر گئے، آج بھی مزار پہ اتنی رونق اور اتنا فیض ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. تو اب ایسا ماحول بنا دو بھنگی، چرسی، ہیروئنچی بٹھا کر کہ ہماری نئی نسل مزار پہ جا ہی نہ سکے. اور پھر لوگوں کو پسند کرنے کے لیے انہوں نے محکمہ اوقاف انگریزوں نے بنایا، اور آج تک محکمہ اوقاف میں وہ لوگ قابض ہیں جو مزارات کے دشمن ہیں، جو بد عقیدہ، بد مذہب ہے. ہم لوگ 7 شریف گئے تو 7 شریف ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. آج سے میں آپ کو بتاؤں 15-20 سال یا 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو ہم لوگ گئے نا، تو وہ جو مافیا ہے ان کو پتہ چل گیا سنی آئے ہیں، صحیح العقیدہ، اور کراچی سے لوگ آئے ہیں. تو 10 بندے کسی کمرے سے نکلے، اور جیسے ہی ہم نوجوانوں کو لے کر حاضری کے لیے جاتے تو وہ مزار کے سامنے سجدہ کرتے اور علی 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 کے نعرے لگاتے. ہمیں بتائیے ایک کراچی سے نوجوان گیا ہے، وہ یہ منظر دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟
بس سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کی بارگاہ میں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا تو حرام ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کرے تو وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور اگر کسی کی تعظیم میں سجدہ کرے اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم میں تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اچھا سجدہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں اور عجیب و غریب ماحول بنایا ہوا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ مافیا ہے جو چاہتی ہے کہ مزارات سے لوگ دور رہیں تاکہ ان کی سیرت سے اور ان کے کردار سے لوگ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم فرمائے۔ تو میرا یہ جو گفتگو کا جو لانے کا مقصد یہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ہیروئنچی کو دیکھا ہوگا، چرسی کو دیکھا ہوگا، بھنگ پینے والے کو دیکھا ہوگا، وہ ایسے کش لگا رہا ہوتا ہے جیسے اس کے جیسا کوئی بہادر نہیں، ہوشیار نہیں، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہیروئن کی جو لت نشے کی لگی ہوتی ہے، اس نشے نے اس کے دماغ کو خراب کر دی۔ وہ برائی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ اچھا سمجھ رہا ہے۔ لیکن ہمیں ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ان نوجوانوں کو اس مصیبت سے نجات دے۔ ایک مافیا ہے جو کالج کے نوجوانوں کو پہلے سگریٹ پلاتی ہے، پھر اس کے اندر ہیروئن پلا دیتی ہے۔ ہیروئن کا اور چرس کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو ایک دو دفعہ پی لے تو اب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ اپنا گھر بھی بیچ دیتا ہے۔ تو وہ پیسہ لوٹنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو اس لت میں لگاتے ہیں تاکہ یہ ملک تباہی کی طرف جائے۔ اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے جنہوں نے ہماری قوم کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں سگریٹ جو نوجوان پیتے ہیں تو سگریٹ پینا کوئی فائدہ مند تو نہیں ہے۔ سگریٹ کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس پر اتنی خوفناک تصویر بنی ہوتی ہے کہ بچہ دیکھے تو ڈر جائے، منہ پہ کینسر ہو گیا اور منہ جناب بالکل سڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان جب وہ کش لگا رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھ رہے ہیں، بڑے فخریہ لگا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ویسے اس لیے کہ جو سگریٹ کی کمپنیاں ہیں وہ ایڈورٹائز چلاتی ہیں اور ایڈورٹائز کے ذریعے نوجوانوں کا ذہن خراب کرتی ہیں۔ وہ دکھاتی ہیں کہ پہاڑ سے چھلانگ لگانے والا بھی سگریٹ پینے والا ہے اور جناب باڈی بلڈر بھی جو ہے سگریٹ پینے والا ہے، تو نوجوانوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ سگریٹ پینا کوئی فخر کی بات ہے۔ سگریٹ پینا مکروہ ہے، سگریٹ پینا مکروہ ہے، اور سگریٹ پینے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فرشتے وہ قریب نہیں آتے، کیونکہ جو سگریٹ پیتا ہے کافی دیر تک اس کے منہ سے بدبو آتی۔ اب سوچیں نا، جو سگریٹ پینے کا عادی باپ ہے اس کے بچے بھی اس کے منہ کے قریب نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کے بالکل قریب آ جاتے ہیں، اور جب اس کے منہ سے بدبو آتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ سگریٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ سگریٹ پینے کے بعد اگر ٹوتھ پیسٹ بھی کر لے تو کافی دیر تک بدبو ختم نہیں ہوتی، سانس میں بدبو آتی۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس مصیبت سے اپنی جان چھوڑائیں، کیونکہ اگر کسی نے سگریٹ پی ہے، اب بتائیے اگر وہ مر جاتا ہے تو کیا رحمت کے فرشتے اس کے منہ کے قریب آ سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا منہ میں بدبو لے کر مسجد میں مت جاؤ، مسجد میں جو فرشتے ہیں وہ اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے نقصانات ہیں، لیکن مختلف کمپنیوں نے اپنے مفاد کے لیے اس قوم کو ان چیزوں میں لگا دی۔ آپ کو معلوم ہے، میں میڈیا کی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک زمانہ تھا ٹی وی چینل پر ایک خوفناک ایڈورٹائز دکھائی جاتی تھی کہ باپ سگریٹ پیتا تھا، پھر اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور ایمبولینس میں لے جا رہے۔ تو سگریٹ کی کمپنیوں نے حکومت کو کتنی رشوت دے کر یہ ایڈورٹائز بند کرائی۔ انہوں نے کہا یہ اتنی خوفناک ایڈورٹائز ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد نئی نسل تو کبھی سگریٹ ہی نہیں پیے گی، تو ہمارا کاروبار کیسے ہوگا؟ خیر بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا،
اس میں صرف اور صرف مال کی ہوس ہے۔ یہ جو ٹی وی چینل گندے گندے جو پروگرام دکھاتے ہیں کس لیے دکھاتے ہیں؟ ریٹنگ کے لیے۔ یہ گندا ڈرامہ دکھائیں گے، گندی فلم دکھائیں گے، گندے اشتہارات دکھائیں گے، ریٹنگ ہوگی، لوگ دیکھیں گے، اور جب ریٹنگ بڑھے گی تو ہمیں اشتہارات ملیں گے، اور جب اشتہار ملیں گے تو ہم کمائیں گے۔ یعنی پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو گندگی دے رہے ہیں، اس معاشرے کو گندا بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ یہ جو منافقین تھے ان کے دل میں بغض رسالت کی بیماری تھی، یہ حضور سے جلتے تھے، حضور کی شان ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، بس یہ چاہتے تھے کہ مسلمان حضور کی شان بیان نہ کریں۔ تو جتنا یہ جلتے تھے مسلمان اتنا ہی زیادہ حضور کی شان بیان کرتے تھے، تو اس لیے ان کی بیماری اور بڑھتی گئی۔ جیسے ایک آدمی حسد کرتا ہو، جادو بھی کرتا ہو، ٹونے بھی کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو کہ وہ تباہ ہو جائے، لیکن جس آدمی سے حسد کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہی برکت ہوتی جائے تو اس کا حسد بڑھتا جائے گا، اس کی جلن اور بڑھتی جائے گی۔ یہاں پر جادو کی بات نکلی تو حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک دن یہ فرمایا کہ جو روزانہ 100 مرتبہ حضور غوث اعظم کا نام لے لے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اور ان کا میرا چیلنج ہے، 40 سال میں نے عملیات کی ہیں، میرا چیلنج ہے دنیا کے سارے جادوگر اور سارے جنات مل کر بھی حملہ کرنا چاہے اس پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ 100 دفعہ نام کیسے لینا چاہیے؟ تو فرمایا جیسے بھی لیں لیکن عبد القادر آنا چاہیے، اس نام میں حضور غوث اعظم کے اس نام میں بڑا جلال ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیسے نام لیتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں ایسے لیتا ہوں، یا شیخ، بولیں سارے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، یہ مسلمانوں کے عقائد کمزور کرنے کی کوشش نہ کرو، مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، حضور کی محبت کے خلاف باتیں نہ کرو۔ قالوا، وہ کہتے، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، یعنی فساد کو وہ اصلاح کا نام دیتے۔ جیسے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا 40-50 ملکوں کے ساتھ مل کر، پھر 40-50 ملکوں کے ساتھ مل کر اس نے افغانستان پر بھی حملہ کیا تھا، افغانستان پر بھی حملہ کیا، عراق پر بھی حملہ کیا، لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا، اور نام کیا رکھا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ کیا نام رکھا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ، یعنی خود دہشت گرد ہے اور نام کیا رکھ رہے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ ابھی انہوں نے افغانستان میں ڈرون مارا ہے اور 10 بندے مارے گئے۔ افغان جو موجودہ حکومت ہے، افغان مجاہدین، انہوں نے شور شرابہ کیا، انہوں نے احتجاج کیا، تو امریکہ نے کہا میں نے 10 دہشت گرد مارے ہیں۔ آخر کار یہ ثابت ہو گیا کہ وہ عام شہری تھے، کوئی دہشت گرد نہیں تھے، اور امریکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اور پتہ کیا کہا اس نے؟ جی ہماری CIA کی انفارمیشن غلط تھی، ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ بے گناہ آدمی مارے گئے۔
تو اخوان مجاہدین نے کہا کہ صرف افسوس کا اظہار سے کچھ نہیں ہوگا، اس پر جو قاتل ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ تو خیر دہشت گردی خود کر رہے ہیں، اور نام کیا رکھا بتائیے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ اچھا، جو آدمی قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے وہ روشن خیال ہو سکتا ہے؟ وہ آپ سمجھیں کہ براڈ مائنڈڈ ہو سکتا ہے؟ وہ تو تاریخ خیال ہے۔ لیکن جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم روشن خیال ہیں، اور جو قرآن و حدیث کی بات کرے جی آپ جو ہے دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، آپ یہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں روشن خیال ہمیں الحمدللہ، کیونکہ قرآن و حدیث سے ہمارے خیالات روشن ہیں الحمدللہ، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے ان کے خیالات روشن نہیں ہیں، لیکن ان گندے خیالات کو وہ روشن خیال کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آ کر یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کا خاندانی نظام تباہ ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ آ کر یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائیں اور زنا عام ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے، وہ آ کر کہتے ہیں ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا عورتوں کو ہم حقوق دیں؟ تو کہا کہ عورت کو یہ حقوق دیں کہ آپ کی بیوی گھر میں ہے، وہ دوسرے مرد کو لے کر آئے، آپ اس پہ کوئی اعتراض نہ کریں۔ کسی دوسرا مرد جو ہے آپ کی بیوی کو لے کر چلا جائے، آپ کوئی اعتراض نہ کریں۔ ہم نے کہا یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ یہ تو عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے، عورتوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ وہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی اس موقع پر، اس نے کہا کہ اس نے مثال میں کہانی بنائی۔ اس نے کہا کہ بھیڑیے جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے اور کہتے بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو۔ تو جو نوجوان جو بکریاں تھیں وہ باتوں میں آ گئیں، اور انہوں نے کہا ہم باہر نکلیں گے، ہم بھی اس احتجاج میں جو شامل ہوں گے، یہ بھیڑیے ہمارے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو جو بوڑھی بکری تھی اس نے کہا کہ یہ تمہارے حق میں آواز بلند نہیں کر رہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم اندر ہو تو شکار کرنے میں مشکل آ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں تم باہر نکلو تاکہ تمہارا شکار آسانی سے ہو سکے۔ تو یہ خبیث بے شرم جو دین اور اسلام کے دشمن ہیں، یہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اور نام دیتے ہیں آزادی کا، تاکہ عورتیں بے پردہ نکلیں، یہ بدنگاہی کر سکیں، یہ ان عورتوں پر ظلم کر سکیں، یہ اپنی ناجائز خواہشات پوری کر سکیں جیسے یورپ میں ہوتا ہے۔ تو نام کس کا دیتے ہیں؟ آزادی کا۔ الا انہم هم المفسدون، سن لو بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ یہاں لوگوں سے مراد ہیں صحابہ کرام، ان سے کہا جاتا ہے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام کے ایمان کی جو خوبی تھی وہ کیا تھی؟ وہ فنا فی الرسول تھے، حضور کے عشق میں، محبت میں فنا تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یا معاذ، پھر فرمایا، تو پھر انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر آپ نے فرمایا یا معاذ، تو آپ نے یعنی عرض کی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوں،
میری جان بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر۔ پھر صحابہ کرام حضور کی شان بیان کرتے، حضور کی عظمت کو بیان کرتے۔ حضور فرماتے کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ تو جاننے کے باوجود یہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ مثلا حج ہوا، 10 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ طواف زیارت فرمایا۔ اب بتائیے، تو ہر کوئی جانتا تھا کہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کا، اور شہر کون سا ہے؟ مکے کا، مکہ شہر ہے۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ بتاؤ یہ شہر کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ حالانکہ بقرعید کا دن تھا، یوم النحر تھا، 10 ذی الحجہ، سب کو پتہ تھا، لیکن صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ اب آج 1400 سال کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، کہ اگر جو صحابہ کرام کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، وہی جملہ آج کوئی کہتے تو اسے کہتے ہیں مشرک ہے۔ صحابہ کہتے تھے نا اللہ و رسولہ اعلم، کیا معنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس کے کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو ان سے کہا گیا جس طرح صحابہ کرام کو حضور سے والہانہ عشق ہے، ایسا عشق رکھو، ایسا ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام کیا کرتے؟ حضور جب وضو کرتے تو وضو کا پانی جو ہے وہ لے لیتے اپنے ہاتھوں میں، جس کے ہاتھ میں پانی نہیں آتا وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری لے لیتا، اپنے چہرے پہ ملتے، اپنے سینے پہ ملتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن مبارک پھینکتے، آپ گراتے تو لعاب دہن مبارک وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہرے پہ ملتے، اپنے سینے پہ ملتے۔ تو یہ وہ عشق و محبت تھا جس کی وجہ سے منافقین صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی گستاخی سب سے پہلے منافقین نے کی۔ جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں وہ منافقوں کے نقش قدم پر ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ جو عشق و محبت کا انداز تھا نا، لعاب دہن مبارک بھی لے لینا، چہرے پر ملنا، سینے پر ملنا، اور حضور کے جو وضو کے پانی کو بھی لے لینا، اور حضور سے اتنی والہانہ جو عشق، آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضور سے والہانہ عشق رکھتے ہیں، اور اس عشق و محبت کی وجہ سے بعض لوگوں نے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عقل مند دانا وہ ہے جو حضور سے والہانہ عشق رکھے، حضور کی محبت میں فنا ہو جائے۔ الا انہم ہم السفہاء، سن لو بے شک یہی بے وقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی کہتے ہیں جیسے تمہارا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، یعنی اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کے سامنے عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور پیچھے سے ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا۔
اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علاوہ آپ دیگر تراجم دیکھیں تو بعض ترجمے ایسے ہیں جس میں ترجمہ کیا گیا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ بعد نے ترجمہ کیا اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے، توبہ استغفر اللہ۔ بعد نے ترجمہ کیا اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے۔ یہ تینوں ترجمے غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹھٹا کرنے سے، ہنسی کرنے سے، مذاق کرنے سے پاک ہے۔ تو ایسے ترجمے ہرگز اپنے گھر میں نہ رکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان رکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ 100 سال پرانا ترجمہ ہے، اس کو آسان اردو میں کریں تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ زور سے بولیں، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ مرتے کیوں نہیں ہیں فوراً؟ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، روزی بھی مل رہی ہے، نعمتیں بھی مل رہی ہیں، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، تاکہ یہ اپنی ان عیاشیوں میں گم ہو جائیں۔ پھر جب اللہ کا عذاب آئے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم تباہ ہو گئے۔ فی طغیانہم یعمہون، تاکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ان کے سامنے ہدایت موجود تھی، لیکن ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا۔ تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، مثلا ہم 10,000 روپے خرچ کر کے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ پیسوں سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ وہ 10,000 روپے سے زیادہ کیا ہوتی ہے ہمارے لیے؟ اہم ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص 10 لاکھ روپے کی جو ہے کار خریدتا ہے، 5 لاکھ روپے کی کار، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسوں سے زیادہ مجھے کار کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی آدمی پیسوں سے، رقم سے کوئی چیز خریدتا ہے تو ضروری چیز خریدتا ہے جو اس سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ لیکن یہ کتنے نادان ہیں، انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور کیا خرید لیا؟ گمراہی کو خرید لیا۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، ان یہودیوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، توریت میں ان کی شان پڑی، اب چاہیے تھا وہ ایمان لے آتے، اس کے بجائے وہ منافق ہو گئے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا، گھاٹے کا، نقصان کا سودا کیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ تجارت کرنا جانتے ہی نہ تھے، انہوں نے بزنس کی راہ نہ جانی۔ اگر عقل ہوتی تو دنیا کو قربان کر کے آخرت کو خرید لیتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کو خریدا، آخرت کو قربان کیا۔ مثلہم، ان کی مثال ہے کمثل الذی استوقد نارا، جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد ماحول کو روشن کر دیا۔ اب فائدہ یہ تھا کہ وہ اس آگ سے فائدہ اٹھاتا، روشنی ہوگی تو آپ کتاب پڑھیں گے، روشنی میں اور کام کریں گے، تو قریب تھا کہ وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، یعنی یہ روشنی سے فائدہ نہ اٹھا سکے، یہ روشنی دل میں داخل نہ ہو سکی اور یہ منافق بن گئے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا اللہ نے ان کا نور لے لیا،
اللہ ان کی روشنی کو لے گیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب انسان ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ابھی عراق شریف کے سفر پہ گئے تو وہاں ایک مزار شریف ہے، حضرت امام زین العابدین کے شہزادے ہیں حضرت زید، ان کا مزار ہے۔ حضرت زید نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی تھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی اس تحریک کی تائید کی تھی۔ اس وقت ہشام بن عبد الملک بادشاہ تھا، تو اس نے اس تحریک کو دبانے کے لیے، نظام مصطفیٰ کی تحریک کو دبانے کے لیے قتل عام کیا، ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا، اور حضرت زید جو امام زین العابدین کے شہزادے ہیں ان کو بھی شہید کر دیا۔ پھر کوفہ میں ان کی لاش کو 4 سال تک لٹکایا گیا۔ کتنے سال تک؟ 4 سال تک۔ بتائیے اگر کوئی اللہ کا ولی نہ ہو تو 2 دن 3 دن کے بعد اس کی لاش جو ہے صحیح سلامت رہ سکتی ہے؟ 4 سال تک لٹکایا ہے تو لاش کیا رہی؟ صحیح سلامت رہی۔ تو ان لوگوں نے، ظالموں نے دیکھا یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کی تحریک حق پر تھی، تو اب چاہیے یہ تھا کہ وہ توبہ کر لیتے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ یہ لاش کو لے گئے دمشق اور ہشام بن عبد الملک کے محل کے باہر لٹکا دی، اور سب سے کہتے تھے کہ دیکھو جو بھی نظام مصطفیٰ کی تحریک اب آئندہ چلائے گا اس کا حشر یہ کریں گے۔ لوگ دیکھنے کے لیے آتے تو تازہ خون جو ہے 4 سال تک ٹپکتا رہا اور خوشبو آتی رہی، یعنی وہ اس سے تو اس تحریک کو فائدہ پہنچا۔ پھر دوبارہ آپ کی لاش کو بھیجا گیا اور کوفہ اور کربلا کے جو درمیان ایک جگہ ہے وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی، لیکن ان ظالموں کو ہدایت نصیب میں نہیں تھی، یعنی بات سمجھ نہیں آئی۔ اچھا دوسری مثال لیں، آپ نے تو سنا ہی ہے اس میں واقع کربلا میں کہ کربلا کے اندر جو شہداء تھے ان کے جسم کو وہیں رہنے دیا گیا اور ان کے سروں کو کیا کیا گیا؟ نیزوں پہ اٹھا کے لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے دمشق۔ یہ تقریباً 2 مہینے میں انہوں نے سفر کیا۔ کتنے مہینے میں؟ ایک بازار میں جاتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے اور بازاروں سے وہ سر لے کر جاتے تھے۔ اگر کوئی عام سر ہو تو 3 دن میں پھول جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، لیکن حضرت امام حسین کے سر مبارک میں ہونٹ ہل رہے تھے اور قرآن کی آواز آ رہی تھی، تازہ خون گر رہا تھا، خوشبو آ رہی تھی۔ یہ منظر یہودیوں نے دیکھا، یہ منظر ان یزیدیوں نے دیکھا، لیکن توبہ نہیں کی۔ حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ امام حسین اور ان کے رفقا حق پر ہیں، تو اس لیے اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا عذاب کیا ہے دنیا میں؟ ہدایت سے محرومی ہے۔ سب سے بڑا عذاب دنیا میں کیا ہے؟ کہ ہدایت سے بندہ محروم ہو جائے تو قبر میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ ارشاد فرمایا سمم بکمن عمیون۔ اب آپ نے واقع کربلا کی بات سنی، حضرت زید بن امام زین العابدین کی بات سنی، اب بتائیے ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں ظالموں کو؟ تو فرمایا سمم، بہرے ہیں، ان کے کان حق کو سنتے تو ہیں لیکن حق کو ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بکمن، گونگے ہیں، حق بیان نہیں کر سکتے۔ امیون، اندھے ہیں، حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ فہم لا یرجعون، پس وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء۔ اچھا اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھیں، سوات کے اندر اہل سنت علماء کو شہید کیا گیا جب
بدعقیدہ لوگ جو ہے قابض ہوئے. تو وہاں ایک بزرگ تھے، ان کو شہید کیا گیا اور پھر ان کو قبر میں جو ہے لوگوں نے چپکے سے دفنا دیا. 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ان ظالموں نے، جو کہتے تھے کہ یہ بزرگ مشرک ہیں، جو کہتے تھے یہ بزرگ بدعتی ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی قبر یہاں پر ہے تو قبر کھودی اور اس سے ان کی میت نکالی اور اس کو انہوں نے جو لٹکا دیا. اب بتائیے 2 مہینے کے بعد بھی لاش جو ہے تر و تازہ ہے، چمکدار ہے، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہیں؟ تو لٹکانے والوں کو عقلیں نہیں آئیں کہ ہم تو انہیں مشرک، کافر، مرتد اور بدعتی کہتے ہیں، اگر یہ ایسے ہوتے تو ان کا جسم کیوں صحیح سلامت ہے، کیوں خوشبو آ رہی؟ ہوا یہ کہ جب ان ظالموں نے لٹکایا تو کتنے لوگوں ایسے تھے جنہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ ان کا مسلک حق ہے. لیکن جس کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے. ارشاد فرمایا او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے تیز بارش، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس بارش میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، ظلمات اندھیرے ہوتے ہیں، رعد یعنی گرج بھی ہوتی ہے، وہ برق اور بجلی بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو آتی ہیں، لیکن بارش کے فائدے بہت زیادہ ہیں. فی زمانہ اگر ہمارے یہاں پر بارش کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حکمراں نااہل لوگ ہیں، ہمارا حال یہ کہ شارع فیصل جو ہے بارش کے اندر ڈوب جاتا ہے، اس لیے کہ بارش کا پانی نکالنے کے لیے جو نالے بنائے گئے اسی کے اوپر تعمیرات کر دی گئیں، تو پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. تو یہ تو خیر مسئلہ ہے ہمارے منصوبہ جو ساز لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ جتنا بھی اچھا نظام بنا لیں پھر بھی بارش میں کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو ہیں. چائنا میں، امریکہ میں کتنے اچھے نظام ہیں، لیکن بس اوقات بارش سے لوگ انتقال بھی کر جاتے ہیں. تو کوئی ہے جو یہ دعا کرے کہ بارش نہ ہو؟ کبھی بھی کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر بارش ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تو لوگ مر جائیں گے. تو جس طرح بارش میں فائدے بہت زیادہ ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، تو ایسے ہی اسلام میں فائدے بہت زیادہ ہیں لیکن جہاد میں کچھ تکلیفیں ہیں. تو منافقین جو ہے ان میں سے بعض ایسے تھے منافقین میں سے کہ جو کبھی کبھی متاثر ہو جاتے اسلام سے اور کہتے لگتا ہی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے کیونکہ یہ فائدہ مل رہا ہے. پھر جیسے ہی کوئی تکلیف آتی، جہاد کا اعلان ہوتا، جہاد میں زخمی ہوتے تو پھر وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے. تو فرمایا یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اور مسلمان جب انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لائے تو اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے وہ تیار ہیں. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یجعلون وہ ڈلتے ہیں، اصابعهم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق صواعق کے سبب، صواعق جو ہے صاعقہ کی جمع ہے، ایک ہوتی ہے کڑک گرج اور ایک ہوتی ہے بجلی. اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا بجلی اور کڑک دونوں ساتھ ہوتی ہے، زوردار دھماکہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صاعقہ. جب یہ صاعقہ ہوتا ہے تو بسا اوقات بجلی گر جاتی ہے، اس سے لوگ انتقال بھی کر جاتے ہیں. تو فرمایا یہ اپنی انگلیاں صاعقہ کے خوف سے کانوں میں ڈالتے ہیں، حذر الموت موت کے ڈر سے. اب بتائیے اگر بجلی گرے گی تو کانوں میں انگلی ڈالنے سے آپ بچ سکیں گے؟ تو ایسے ہی جہاد میں کوئی جائے یا نہ جائے، جب موت کا وقت آئے گا تو کوئی بچ سکے گا؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں.
یعنی وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ترقی کر لی، وہ ترقی کر لی، وہ عذاب کے دائرے کے اندر ہیں. جب وقت آئے گا تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایک ہوتی ہے بجلی کی چمک اور ایک ہوتی ہے مال کی چمک. مال کی چمک انسان کو کھینچتی ہے، مال کی چمک انسان کو کھینچتی ہے. تو یہ منافقین جو ہیں جہاد میں کبھی کبھی جاتے تھے، لیکن وہ اس لیے جاتے تھے کہ ان کا خیال ہوتا کہ مسلمان اس جنگ میں جیت جائیں گے، مال غنیمت ملے گا. تو فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے. یعنی جیسے تیز روشنی میں آنکھیں کیسی چندیا جاتی ہیں، تو ایسے یہ مال کے ایسے حریص ہیں کہ مال دیکھ کر پیچھے بھاگتے ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں، جب بھی فائدہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں آپ دیکھیں، نماز کی بات کریں بڑے خوش ہیں، روزے کی بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، والدین کی خدمت کی بات کریں، حج کی بات کریں، عمرے کی بات کریں، بڑے خوش ہیں. لیکن جہاں آپ نے جہاد کی بات کی، جہاں آپ نے ناموس رسالت پر جان دینے کی بات کی، یہ تو سیاسی لوگ ہیں بھائی، ہمیں ان کے چکروں میں نہیں پڑنا، کیونکہ یہ باتیں مشکل ہیں. تو پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. اسلام کی جو باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، قربانی بڑی اچھی لگتی ہے. جی قربانی کرنی ہے، ماشاءاللہ جی سبحان اللہ کریں، قربانی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ قربانی میں ایک دنیاوی فائدہ بھی ہے. جب بقرعید میں قربانیاں ہوتی ہیں تو ہر طرف گوشت پکتے ہیں، ہر طرف بہترین ڈشیں ہوتی ہیں، کھانا پینا اور ایک ماحول ہوتا ہے. لیکن فجر کی نماز بھی تو ہے نا، حلال کمانا بھی ہے نا. قربانی اس کی قبول ہوگی جو حلال پیسوں سے کرے گا. گناہوں سے بچنا بھی تو ضروری ہے. تو فرمایا کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں، فائدہ نظر آتا ہے تو عمل کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے رک جاتے ہیں. جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، یعنی مشکل آتی ہے تو اسلام سے پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالی ہمیں مکمل اسلام میں داخل فرمائے اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. آخر میں یہ عرض ہے کہ یہ پورا رکوع جو ہے منافقین کے رد میں ہے. اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں بھی بچائے، ہماری اولاد و نسلوں کو محفوظ رکھے. اللہ ہمیں صحیح عقیدہ ہمیشہ نصیب فرمائے، اسی پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ.